جب کسی کو شکرزوفرینیا یا ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کو تا عمر علاج میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم ہو سکتا ہے, وہ سیلف ریلائنٹ ہو سکتا ہے اپنی نگہداشت میں. ڈاکٹر ہیل یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسے سمٹمز ہیں, علامات ہیں جن کے اوپر دوائیوں کا بہتر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جو پازیٹیو سمٹمز ہیں اس پہ دوائیوں کا افیکٹ زیادہ بہتر ہے. مثلا آوازیں کم کرنا, شک کم کرنا, یہ جو خیال کہ جی میری سوچیں لوگ پتہ کر رہے ہیں, براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, تو ان میں زیادہ دوائیں جلدی سے اثر کرتی ہیں اور ریپڈلی اثر کرتی ہیں. اسکیزوفرینیا کو سب سے پہلے دواؤں سے ٹریٹ کرنا چاہیے, کوئی بات چیت کا علاج ابتدا میں نہیں چاہیے. وہ سمجھے گا ہی نہیں, شاید وہ بات سمجھے گا نہیں. لیکن جب ایک دفعہ دوائیں اثر کرنے لگتی ہیں تو پھر کاؤنسلنگ کا علاج اور جو کمیونیکیشن سکلز ہیں فیملی ممبرز کی وہ بہتر ہو جائیں, اس کو ایک رسپیکٹ کے لیول پہ دیکھا جائے, اسے ایسا فیملی ممبر نہ سمجھا جائے جسے روزانہ چھپانا پڑے مہمانوں سے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آن گوئنگ کیئر چاہیے, کیونکہ یہ بیماریاں تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی اورل دوائی نہیں کھا رہا تو یہ ڈیپو انجیکشنز ہیں آئل بیسڈ, جو ہم مہینے میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں, جو کہ کافی ساری رسپانسبلٹی کم کر لیتے ہیں. شاندار. جی ہاں, اور ہمیں یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ اب نیگیٹو سمٹمز کی بھی کافی اچھی دوائیں آ چکی ہیں. ان میں ایک کلوزاپین ہے, دوسری جو ایک دوا ہے ابھی کچھ نئی ابھی انگلینڈ میں مارکیٹ ہو رہی ہے, جو پرائمریلی نیگیٹو سمٹمز کو فوکس کرتی ہے. فیملی ممبرز بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اب یہ مریض کوئی کام نہیں کر سکتا, جبکہ اسکیزوفرینیا کے مریض جن کا اچھا علاج ہوتا ہے وہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو ریپیٹیٹیو نیچر کا ہو. بعض اوقات وہ ان کو ایک لمیٹڈ چنک کام کا دیا جاتا ہے جو بار بار ہو, اور پھر اس کے اوپر ان کو ریوارڈ کیا جائے, پھر ان کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے, پھر نئے چنکس ایڈ کیے جائیں ان کے کام میں.